کے دن ایک گھر میں قادیانیوں نے خفیہ طور پر جماعت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ عید کی نماز ادا کر رہے تھے۔ قادیانیوں میں غیرت بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک مرزا جہلمی کے فالوورز میں غیرت نہیں ہے، اس کے اسٹوڈنٹس بالکل غیرت لیس لوگ ہیں، اور ایک قادیانیوں میں کو لگتا ہے کہ دونوں کے نا کچھ کنیکشن آپس میں ملتے ہیں۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی کتابیں نکالو، اس کی کتابیں نکال کے بتاؤ اس یہ کیا کچھ لکھ کے گیا ہے اور کیا کیا تضاد ہیں اس کی باتوں میں، اسی سے قادیانی بھاگ جاتا ہے۔ لیکن آپ کسی قادیانی کے سامنے مرزا کے کردار پہ بات کرو، اس کی کتابوں میں جو اس نے شگوفے چھوڑے ہیں، لطیفے چھوڑے ہیں، بکواسات کی ہیں، اتنی زیادہ ہیں، مگر قادیانی اتنے ڈھیٹ ہیں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بھائی تم مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس کی شخصیت کو لاؤ نا، ذرا سامنے شخصیت کو لاؤ نا۔ نبوت تو بات کی چیز ہے، پہلے تو ذات ہے نا، شخصیت ہے، کردار ہے، اور اس کی جو باتیں ہیں وہ ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے، ہم نے تو بچپن میں یہ سارے کام کیے ہیں، قادیانیوں سے بحثیں بھی کی ہیں، ان کے لوگوں کے پاس بھی گئے ہیں۔ ہمارے اساتذہ قادیانیوں کی کتابوں سے نکال کے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بکواسات ہیں، جو کسی پیغمبر کی بات ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ کسی شریف انسان کی بات نہیں ہو سکتی، وہ وہی کر سکتا ہے جو دماغی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکا ہو۔ لیکن آپ قادیانیوں کے سامنے دلائل کیا مار لگا دو، ڈھیٹ کے بچے ہل کے نہیں دیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں بھائی تم یہ ثابت کر دو کہ وہ کوئی اس کی کھوپڑی صحیح کام کرتی تھی، یہ ثابت کر دو، وہ نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح یہ مرزا جہلمی ہے۔ انجینئر علی مرزا کے کسی نے اس کے دماغ مینٹل ہیلتھ کو دیکھنا ہونا تو مولانا عمران صفدر صاحب کے چینل کو سبسکرائب کرے۔ وہ سمجھ رہے ہو، مولانا عمران صفدر صاحب ہیں یوٹیوب پہ، انہوں نے صرف انجینئر کے تضاد نکالے ہیں۔ آج کیا کہہ رہا ہے، کل بالکل یو ٹرن لے کے الٹی بکواس کر رہا ہے، اگلے دن الٹی بکواس پھینکتا جا رہا ہے۔ میں نے جو بھی ارشاد بھٹی کے انٹرویو میں کہا نا کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ آدمی گمراہ ہے اور کچھ تھوڑی سی نالج ہے اس کے پاس، لیکن جب زیادہ سنا تو لگا کہ اس کے اوپر کی کھوپڑی ہے ہی نہیں، دماغ ہی صحیح نہیں ہے اس کا۔ تو آپ اس کے جو انجینئر علی مرزا کے جو آپ کلپ جب دیکھیں گے نا، اس کے تسلی سے عمران صفدر صاحب کو سنیں آپ۔ کام تو میرے کرنے کا تھا، لیکن ہمارے پاس تو 20 اور اتنے کام ہے نا، خالی ایک ہی بندہ تو نہیں ہے جس کا ہم نے ذمہ داری لی ہوئی اور ٹھیکہ لیا ہوا ہو۔ تو اس کے لیے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے۔ تو مولانا عمران صفدر صاحب کا چینل آپ سبسکرائب کریں، آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں، اور دیکھیں وہ بکواسات کیا کرتا ہے، دعوے کیا کرتا ہے اور کرتا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دعوے یہ کرے گا میرے جیسا قرآن کسی کو نہیں آتا، آگے اس کی قرآن غلط پڑھنے کی ویڈیوز چل رہی ہوں گی۔ ایک غلطی انسان کر لیتا ہے، 2 غلطیاں کر لیتا ہے ہر دفعہ، یار تو جب پڑھتا ہے کم وقت غلطی پڑھتا ہے، ترجمے تو غلط کرتا ہے، تو اور پھر اپنی باتوں میں تضاد۔ آج کیا کہہ رہا ہے، کل بالکل اس کے اپوزٹ کہہ رہا ہے، پرسوں الگ بات کر رہا ہے۔ ایک دعوے پہ ٹکتا نہیں ہے بھائی، اتنے تضاد ہیں۔ تو وہ آپ جب عمران صفدر صاحب کو سنیں گے نا، آپ کو لگے گا یہ عالم تو دور کی بات، یہ اوپر کی کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی۔ لیکن جتنے ڈھیٹ مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوورز ہیں نا، اس سے بڑے ڈھیٹ یہ اس کے فالوورز ہیں انجینئر علی مرزا کے۔ کتنا ذلیل کر لو اس کو، کتوں کی طرح ذلیل کر لو اس کو، لیکن انہوں نے اپنے پیر کو پیر ماننا ہے۔ ایک جہلم والا واقعہ کافی تھا شرم سے ڈوب مرنے کے لیے، کیا خیال ہے؟ صرف ایک وہ واقعہ کافی تھا کہ جب مجھے بار بار چیلنج کر کے بلا رہا تھا، میں گیا 48 گھنٹے ہو کر آیا، اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کے لیے ایک ہی بات کافی تھی، یار اتنے بڑے بڑے بھڑکیاں ماری تھی اس نے اور کیسے دم دبا کے گیدڑ کی طرح بھاگا ہے، یہی ایک کافی تھا ذلیل ہونے کے لیے۔ لیکن اتنا کافی نہیں ہوا، اس نے کہا کہ نہیں، اس کے نا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک آدمی کی لڑائی ہوئی تو اس کو پتا تھا میں سامنے والے سے پیٹوں گا، تو بھائی تو چیلنج ہی نہ کر، کمزور ہے۔ تو سامنے والے کو کہتا ہے کہ لڑائی کی کہ تو ذرا مجھ سے مقابلہ کر، اس نے آ کے کوڑ دیا طبیعت سے، اب ذلیل ہو گیا۔ لیکن یہ ذلت اس کو سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا کہ اور ذلیل ہونا ہے۔ تو اس نے اس پہلوان سے بولا کہ یار یہ تو تیرا علاقہ ہے نا، میرے علاقے میں آ کے لڑ، میرے علاقے میں آ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔
اس کے علاقے میں آ کے مارا اس کو, کوٹا نا پبلک کے سامنے. اس نے کہا بے یار یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا علاقہ ہے, ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے نا کہ یہ تو ڈنڈوں سے لڑائی ہوئی نا, خالی ہاتھ تھا, تو اس نے خالی ہاتھ کوٹا پھر اس کو. تو کسی نے کہا کہ بھائی جب ایک دفعہ ذلیل ہو گیا تھا کٹ کے, تجھے ضروری ہے بلا بلا کے پٹوانا؟ بہتر نہیں ہے جان چھوڑ دے, تو لڑائی نہ کر. تو یہ جو بیچارہ انجینئر علی مرزا, اس کا بھی یہی حال ہے. اس نے ایک دفعہ مجھے چیلنج کیا, آ جاؤ قیامت تک نہیں آئیں گے. میں وہاں چلا گیا, بھاگ گیا. پھر اس نے چیلنج کیا, ہاں بلکہ چیلنج کہاں سے شروع ہو رہے ہیں, میں نے چیلنج قبول کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں آپ سے. اس نے کہا نہیں رفع الیدین پر نہیں, وہ تو اختلافی مسائل ہیں, تمہارے عقیدوں پہ بحث ہوگی. ذلیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی؟ رفع الیدین اور ان مسئلوں پہ بھی تو نے اتنی آوازیں اٹھائی ہیں, چیلنج کی ہیں, وہ چیلنج پڑے ہوئے, ذلیل ہو گیا کہ لوگ سمجھ گئے یہ رفع الیدین پہ بات ہی نہیں کر سکتا. بھائی تمہارے پاس اتنے مضبوط دلائل ہیں تو آ جاتے. وہاں سے ذلیل ہوا. لیکن اس کے اسٹوڈنٹس کو یہ ذلت محسوس, بولو, کیونکہ ذلت ہمیشہ اس کو محسوس ہوتی ہے جس کو عزت محسوس ہوتی ہو. جو پہلے سے ذلیل ہو نا ان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. میں نے وہ رفع الیدین, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم بات کریں گے حضرت معاویہ پہ, یہ بھی تو ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اس نے کہا نہیں حضرت معاویہ پہ بات نہیں ہوگی, یہاں بھی ذلیل ہوا. بھائی تو اگر اتنا کانفیڈنٹلی حضرت معاویہ کے خلاف بولتا ہے تو بیٹھنا. اس نے کہا نہیں بات ہوگی المہند المفند پہ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بات ہوگی المہند المفند پہ. اس پہ بھی بھاگ گیا. پھر اس نے کہا آن لائن مناظرہ ہوگا. میں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج قبول کیا. میں نے کہا آؤ شرطیں طے کرتے ہیں. اس پہ بھی بھاگ گیا. اتنی دفعہ ذلیل ہوا ہے. جب کوئی چیلنج, پھر عدالتی خلا پہ اس نے بڑے بڑے چیلنج کیے تھے. جب میں نے اس کا جواب ریکارڈ کروایا, اس کے بعد سے عدالتی خلا کا جھوٹی موٹی جواب بھی ریکارڈ نہیں کراتا, سوال اسکپ کر دیتا ہے. تو اس کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ڈھیٹ میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. تو مولانا عمران صفدر صاحب کو آپ سن لیں, اس میں صرف انہوں نے یہ بتایا ہے ان کے کلپس میں کہ یہ کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے, حوالوں میں غلطی, عربی ترجمے میں غلطی, فضائل اعمال پہ کتنے جھوٹ باندھے اس نے. تو یہ دو لوگ اس کائنات میں بڑے ڈھیٹ ہیں. ایک مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے, ان کے جھوٹے پیغمبر کو جتنا بھی ذلیل کر دو نا اسی کی کتابوں سے, ان کو ذلت محسوس بولو نہیں ہوتی. اسی طرح ایک مرزا جہلمی جو ہے نا, اس کے بھی جتنا بھی اس کو ذلیل کر دو آپ, تو اس کے اسٹوڈنٹس نے اس کو بابا بنایا ہوا ہے. ہم تو اپنے بابے کی غلطی اور آرام سے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ غلطی ہوئی ہے ان سے, انسان تھے, بشر تھے. ہم نے کہا نا چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھانا کہنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی, یہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. باقی ان کا مطلب یہ تھا, باقی ان کے اتنے دین کے اتنی خدمتیں ہیں, یہ غلطی معاف کر دینی چاہیے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرے والد صاحب نے ٹائم گزارا, وہ بتاتے تھے کتنے نیک تھے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کتنے, بھائی ایک آدھ غلطی ان سے بھی ہو گئی, ہو جاتی ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون سی غلطی کو غلطی کہہ رہا ہے, وہ تو کرامتوں کے واقعات ہیں, وہ تو حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں, وہ تو بخاری مسلم کے راویوں نے بھی بیان کیے ہیں. چلو فرض کر لو غلطی ہو گئی تو ہو گئی, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک غلطی سے کوئی بزرگ کا بزرگی سے تھوڑی نکلتا ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں تو ہم تو مان لیتے ہیں. لیکن انجینئر کے جو فینز ہیں, فالوورز ہیں, وہ ڈھیٹ پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے علی مرزا کا, اس کو آپ جتنا بھی ذلیل کر دو ان کو ذلت محسوس اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آیا کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میری عزت نہیں ہے. لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات کہہ رہے, اگر عزت ہوتی آج میں بہت ذلیل ہو جاتا, لیکن چونکہ عزت ہے ہی نہیں تو اب مجھے ذلت محسوس بولو ہوتی نہیں. تو اس کے جو ڈھیٹ فینز ہیں نا, ابھی ارشاد بھٹی نے کتنا ذلیل کیا ہے اس کو, کتنا ذلیل کیا ہے. ہر بات میں وہ ایک الگ بات ہے. جب کوئی سوال پوچھا جائے, جب گھما کے اس سے سوال کیا تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ پہ جب آ رہی ہے تو الگ بات ہے, دوسروں پہ آ رہی ہے الگ بات ہے. یار کمال ہے یار. لیکن اس کے نیچے فینس کو دیکھ لو, ایسے ڈھیٹ فینس جن کو ذلت محسوس ہونا ہی یہ ذلت کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذلت محسوس ہونا بند ہو جاتی. چرسیوں ہیروئنچوں کو ذلت محسوس نہیں ہوتی, جتنا بھی مارو. جتنا ذلیل ہونا تھا انہوں نے ہو چکے ہیں. تو اب انجینئر اور اس کے فینس نے بھی جتنا ذلیل ہونا تھا ہو چکے ہیں, اب ان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مولانا عمران صفدر صاحب کے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ لوگ جو سبسکرائب کریں گے ہاتھ اٹھائیں, لازمی کریں. اگر آپ کو ان موضوعات پہ دلچسپی نہیں ہے, کسی کی ذلت دیکھنے کا آپ کو شوق نہیں ہے, تو اس کو آگے پھیلا دیں. بہت سے لوگ
چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھیں. تو اس چینل کو نا کیا کرنا ہے آپ نے, لوگوں کو کہہ دینا ہے, آپ نہ کریں تو شیئر کر دیں. اس میں شروع سے ان کی درجنوں ویڈیوز ہیں کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے, کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, ترجمہ غلط کر رہا ہے. کیونکہ اس کے لیے کوئی بندہ, میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کروں, لیکن ظاہر ہے ہمارے دوسرے کام رہ جائیں گے بھائی, دوسرے علمی کام ہمارے رہ جائیں گے. ہم ایک ہی بندے کے میں کیوں پیچھے لگوں, اس کی حیثیت کیا ہے ہماری نظر میں؟ تو اس کی, یہ تو آپ لوگ اس کو سمجھتے ہوگے کچھ, ہم تو ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ تو پبلک کے کہنے پر کہ بھائی یہ گمراہی پھیلا رہا ہے, تو ہم نے کہا چلو ہم جہلم سے ہو کے آتے ہیں اور اس کے چیلنج ویلنج. تو مولانا عمران صفدر صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے, ان کے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو جا کے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں. اچھا, انجینئر کیا کرتا ہے؟ قیصر راجہ صاحب بڑے نیوٹرل آدمی ہیں, کوئی مولوی نہیں ہے. قیصر راجہ نے اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا, تو جب بھی کوئی نیوٹرل آدمی اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا ہے نا, اس کی بیچارے کو ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. لہذا یہ پوڈ کاسٹ کرواتا بھی ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے. اب تو بہت سے اسٹوڈنٹس نے کہہ دیا ہمیں اسٹوڈنٹ ہے نہیں, ہمیں کیوں بلاوا, اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. تو جو نیوٹرل آدمی جب اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا ہے نا, وہ اس سے سوال پوچھتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے بھائی کتنے پانی میں. تو قیصر راجہ نے اس کو ذلیل کیا اچھے خاصا طبیعت سے, کوئی جواب ہے نہیں تو الزام ڈال دیا قیصر راجہ کے تعلقات ہیں دینی مدرسوں سے. بھائی تو یار کچھ بھی پھینکتا رہے بیٹھ کے. بالفرض اگر تعلقات ہیں بھی تو اس کا آپ کے ان سوال سے کیا تعلق ہے؟ جو سوال پوچھا اس کا تو جواب دو نا, اس سے بھی تعلق ہو. تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے. تو یہ, ہاں اصل جو میں نے پرچی بات ریکارڈ کروانی تھی وہ یہ کہ قادیانی یہاں عید کی نماز پڑھتے تھے. اللہ مولانا عمر صاحب باب الاسلام والے, ان کو بھی جزائے خیر دے, انہوں نے بھی ایکشن لیا, تھانے میں ریکارڈ جو رپورٹ کی انہوں نے. اور ہمارے سر سید تھانے کو بھی سلام ہے, ان کے بہت, اس لیے نہیں کہ ہمارا تھانہ ہے, لیکن انہوں نے بہت ڈاکو مارے ہیں الحمدللہ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں. یہ جو سر سید تھانہ ہے نا ہمارے علاقے کا تھانہ, یہاں کے ایس ایچ او بڑا خاندانی ہے. پہلے والے جو ایس ایچ او وہ بھی, اور یہاں والے ایس ایچ او بھی, جو ابھی آئے ہیں نئے فروخ بھائی, وہ بھی خاندانی آدمی ہیں. اور یہاں جو پولیس والے ہیں, انہوں نے اب کیا کیا, جا کے الحمدللہ وہ قادیانیوں کا وہ جو عید گاہ جہاں ہو رہی تھی, ان کی تبلیغ بھی ہو رہی تھی, اس کو سیل کر دیا انہوں نے. تو اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے, بھائی بہت سارے کام قانونی طریقے سے شرافت سے ہو سکتے ہیں, ہم خود ہی نہیں کر رہے ہوتے. اور جب اس طرح قادیانی نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, حکومت کو برا بلا کہتے ہیں, پولیس کو برا بلا کہتے ہیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو برا, جو چیزیں ان کی بری ہیں وہ آپ ان کو اعتراض کرو, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن بہت سے کاموں میں ہم برے ہوتے ہیں, ہم خود کوئی قانونی طریقے سے تمیز سے کام نہیں کر رہے ہوتے. اب مار دھاڑ والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اب قادیانی عید کی نماز پڑھ رہے تھے, لوگ ڈنڈے لے کے پہنچتے, مارتے, اس سے کیا ہوتا؟ دنیا کے سامنے برا امیج جاتا ہے, یار یہ دہشت گردوں کا ملک ہے, تو یہ کیا کر رہے ہیں. تو کوئی مار دھاڑ والا طریقہ اختیار نہ کریں, قانون آپ کے ہاتھ سپورٹ کرتا ہے. اگر کہیں قادیانی چھپ کے تبلیغ کر رہے ہیں, علاقے کے تھانے میں آپ کمپلین کریں. اگر وہ تھانہ ایکشن نہیں لیتا تو آپ کسی بڑے آفیسر کے پاس جائیں, اس کا باپ بھی ایکشن انشاءاللہ لے گا. تو یہاں مولانا عمر صاحب اور دیگر کچھ علماء کو پتہ چلا, انہوں نے جا کے ایکشن لیا, ہمارے تھانے میں بتایا, الحمدللہ وہ ان کا جو عبادت گاہ تھی, عبادت خانہ تھا, وہ بند ہو گیا الحمدللہ. اس کی تکلیف تو ہوئی ہوگی مرزا جہلمی کو ٹھیک ٹھاک, وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, لبرل لوگ اس سے بہت خوش, جو ملحد لوگ ہیں نا وہ بہت فیور کرتے ہیں اس کو. میں جب جہلم سے ہو کے آیا, ساری دنیا فتح کی مبارکباد دے رہی تھی. ایک بہت مشہور ملحد ہے, میں نام نہیں لیتا اس کا, وہ میرے بارے میں کہتا تھا مفتی طارق مسعود کبھی جہلم نہیں جائے گا. میں کہتا تھا یار یہ ہے تو ایتھیسٹ, یہ ملحد ہے, اس کے لیے تو میں اور انجینئر دونوں برابر ہیں نا, کیا خیال ہے؟ اس کے حق میں تو دونوں برابر ہیں, تو یہ اس کو فیور کیوں کر رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا؟ اچھا میں ہو کے آ گیا تو بھی اس کے فیور میں کلپ ریکارڈ کروایا کہ اس کی پالیسی نہیں ہے کسی سے ملنا. تو مجھے لگتا ہے کوئی آپس میں کنیکشن بولو ملتے ہیں. دونوں ہی اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, ایک بتا کے بیڑا غرق کر رہا ہے اور ایک اسلام کا لیبل لگا کے بیڑا غرق کر رہا ہے کہ تمام مجتہدین اکابر بزرگان دین سے اعتماد ختم کر دو. جب اعتماد ختم ہو جائے گا کہ لوگ بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائیں گے, جیسے اونٹ بے لگام ہوتا ہے نا, اس کی کوئی رخ متعین نہیں ہوتا, تو ایسے ہی بے لگام ہو جائیں گے لوگ. تو دونوں ماشاءاللہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں, ایک بتا کے کام کر رہا ہے جو ملحد ہے, اور ایک
بتاتا ہی ہے کہ اسلام کی خدمت کر رہا ہوں، کام اسلام کا بیڑا غرق کرنے والا کر رہا ہے۔ پولیس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، یہ میں نے اس لیے ریکارڈ کروایا کہ جب پولیس اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو ہم اپنے سر سید تھانے کی پولیس کو اور جو بھی علماء، مولانا عمر صاحب